توحید نام لکھ کر کے سرچ کریں گے آپ کو صرف اہل حدیث مسجد ملے گی. اہل حدیث ہی صرف اپنی مسجدوں کا نام مسجد توحید رکھتا ہے. یہ ہمارا توحید سے تعلق اور لگاؤ کا ایک مظہر ہے کہ ہم کو توحید سے کتنا لگاؤ ہے. الحمدللہ لوگ اہل حدیثوں کو بدنام کرتے ہیں کہ اہل حدیث صرف رفع الیدین اور آمین بالجہر کی بات کرتے ہیں. حالانکہ رفع الیدین آمین بالجہر کی بات کرنا جرم نہیں ہے، لیکن اہل حدیث کا اصل مدعا رفع الیدین آمین بالجہر نہیں ہے. اہل حدیث کا اصل مدعا توحید ہے. ہم لوگوں کی نمازیں تبدیل کرانے سے پہلے ان کا عقیدہ تبدیل کراتے ہیں. الحمدللہ یہ جھوٹ اہل حدیثوں پر الزام ہے کہ اہل حدیث صرف فروعی مسائل پر بات کرتے ہیں. اہل حدیث سب سے پہلے توحید پر بات کرتے ہیں. الحمدللہ ہماری تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، ہندوستان کا سروے کریں، الحمدللہ سب سے زیادہ لوگوں کو قبر پرستی، ولی پرستی، پیر پرستی سے نکال کر کے توحید کے راستے پر لانے والے اہل حدیث ہیں. الحمدللہ یہ جھوٹ اہل حدیثوں پہ الزام ہے کہ اہل حدیث صرف فروعی مسائل پر بات کرتے ہیں. حالانکہ یہ فروعی مسائل نہیں ہے، یہ ایک موضوع ہے اپنی جگہ پر. رفع الیدین آمین بالجہر اصل میں اتباع سنت کا ایک مظہر ہے کہ ایک آدمی اپنے مسلک کو اور اپنے امام کو چھوڑ کر کے اگر سنت کے راستے پر آنا چاہتا ہے تو اس کی سب سے واضح نشانیاں یہ کہ نماز میں وہ نبی کی سنت کی پابندی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. تو رفع الیدین پہ بات کرنا، آمین بالجہر پہ بات کرنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اہل حدیث پر یہ الزام لگانا کہ اہل حدیث صرف فروعی مسائل پہ بات کرتے ہیں یہ جھوٹ ہے. اہل حدیث تو ہے جو توحید پر بات کرتا ہے. بل ہمارے یہاں تو تحریکیوں کا ایک طبقہ ہے وہ توحید پر بات کرنے کو بھی فرقہ پرستی قرار دیتا ہے. سبحان اللہ. ہمارے یہاں جماعت اسلامی اور مولانا مودودی کے فالوور ایک اچھی خاصی جماعت ہے جن کو اہل حدیثوں سے یہ بھی پرابلم ہے کہ یہ توحید پر کیوں بات کرتے ہیں، یہ قبر پرستی کے خلاف کیوں بات کرتے ہیں، یہ پیر پرستی کے خلاف کیوں بات کرتے ہیں. اہل حدیث توحید پر بات کرتا ہے تو یہ آپ کہتے ہیں کہ یہ امت میں پھوٹ ڈالنے والے لوگ ہیں. سبحان اللہ، اگر توحید کی دعوت پیش کرنے سے امت میں پھوٹ پڑ رہی ہے تو ہم کو قبول ہے کہ ہم پھوٹ ڈالنے والے. ہم اگر شرک پر امت متحد ہو جائے تو ہم توحید کی بات کر کے پھوٹ ڈالیں گے امت میں. ہم کو اگر یہ فرقہ پرستی ہے تو ہم فخر سے کہتے ہیں الحمدللہ کہ ہم فرقہ پرست ہیں. تو یہ توحید ہمارا موضوع ہے، اس سے ہم دور نہیں جا سکتے، اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے. ہم واحد جماعت ہے جو توحید کی بات کرنے والے لوگ ہیں. اپنی ذمہ داری ہم کو سمجھنا چاہیے. تو اپنا علم مضبوط کریے، اپنی مسجدوں کو توحید کے بیان کا مرکز بنائیے. اپنی ذمہ داری کو سمجھیے. یہ پوری دنیا بت پرستی کا شکار ہے. خود مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ قبر پرستی میں، پیر پرستی میں، ولی پرستی میں مبتلا ہے. اور مسلمانوں کی الحمدللہ یہ اہل حدیث کی چھوٹی سی جماعت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے دین کا صحیح فہم دیا ہے، جس کو توحید کا شعور دیا اللہ تعالیٰ نے، جس کو توحید کی سمجھ دی اللہ تعالیٰ نے. تو ہماری ذمہ داری کتنی بڑی بنتی ہے کہ ان سارے مذاہب میں، ان سارے فرقوں میں، مسالک میں ہم واحد ایسے مسلک والے ہیں جو توحید کی بات کرتے ہیں. تو ہماری ذمہ داری کتنی بڑی بن گئی ہے کہ اس سارے شرک کی غلاظتوں میں توحید کا پھول کھلانا ہماری ذمہ داری ہے. اس شرک کے اندھیرے میں توحید کا چراغ جلانا ہماری ذمہ داری ہے. اپنی ذمہ داری کو آپ محسوس کریں گے، آپ کی رات کی نیند اڑ جائے گی. کتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے کندھوں پہ ڈالا ہے اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے سے سر پھٹول کر رہے ہیں. ساری ہماری توانائیاں اور کوششیں گروپ بندیوں میں اور فرقہ بندیوں میں صرف ہو رہی ہیں. ساری ہماری محنتیں آپس میں ایک دوسرے کو گرانے میں صرف ہو رہی ہیں. جماعتی، جمعیتی اور گروپس کے اختلاف، فرقوں کے اختلاف، ہر علاقے میں، ہر مسجد میں، سیاسی مسائل میں اہل حدیث آپس میں لڑ رہے ہیں. ہم آپس میں لڑیں گے تو توحید کی بات کون کرے گا؟ میں تو یہ بہت اس بات کو میں محسوس کرتا ہوں کہ آج الحمدللہ اہل حدیث کی دعوت پھیل رہی ہے. 10-15 سال پہلے جن علاقوں میں اہل حدیث کی 1-2 مسجدیں تھیں، یہاں 10-15 مسجدیں الحمدللہ. یہ ساری اہل حدیث کی جو دعوت پھیل رہی ہے اس کی واحد وجہ اس توحید کی دعوت میں جو حسن ہے، اس توحید کی دعوت میں جو کشش ہے، جو دلکشی ہے، یہ کشش لوگوں کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے. اہل حدیث کی دعوت بہت ہی فطری اور دل کو لگنے والی دعوت ہے کہ بھائی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت مت کرو، رسول کے مقابلے میں کسی کی اطاعت مت کرو. یہ بات اتنی پیاری ہے، ایسے جا کر کے دل کو لگتی ہے کہ جس کا فطرت سلیم ہوتی ہے فوراً اس دعوت کو قبول کر لیتا ہے کہ اس دعوت سے اچھی دعوت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا ہے، رسول کے آگے کسی امام کی ماننا نہیں ہے. ساری جو اہل حدیث دعوت پھیل رہی ہے وہ صرف اس دعوت کی دلکشی اور اس کے حسن کی وجہ سے پھیل رہی ہے. ہماری طرف سے تو باضابطہ کوئی دعوتی تنظیم نہیں ہے. ہماری کوئی کوششوں کا نتیجہ نہیں ہے. ہماری کوششیں تو اس کے الٹ ہیں. دوسری جماعتیں جو گمراہی پر ہیں وہ اپنی دعوت کو پھیلانے کے لیے متحد ہو گئی ہیں. ہم اپنی دعوت کو پھیلانے کے لیے منتشر ہیں. گروپ بندیاں ہیں، فرقے بندی ہیں، جس علاقے میں جاؤ، جس مسجد میں جاؤ گروپس ہیں. یعنی سیاست ہماری دعوت کو بجائے فائدہ پہنچانے کے الٹا نقصان پہنچا رہی ہے. جمعیت کی سیاستیں، جماعت کی سیاستیں بجائے اس کے کہ یہ ہمارے
دعوت کو فائدہ پہنچائے، الٹا ہماری دعوت کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ اہل حدیث کی دعوت صرف اس کی دلکشی اور اس کی حسن کی وجہ سے پھیل رہی ہے، ورنہ ہمارے یہاں جو جماعت کی سیاستیں ہو رہی ہیں نا، ان جماعت کی سیاستوں سے سوائے دعوت کے اور نقصان پہنچنے کے کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ جو جمعیت کی سیاستیں ہو رہی ہیں الگ الگ علاقوں میں، گروپ بندیاں ہو گئی ہیں، فرقے بندیاں ہو گئی ہیں، یہ بجائے ہماری دعوت کو فائدہ پہنچانے کے الٹا اور نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت بڑی ذمہ داری دی ہے۔ علم کو عام کریں، اپنی مسجدوں کو علم کا مرکز بنائیں، اپنی بہنوں کے لیے علم کے دروازے کھولیں، مسجد کے دروازے کھولیں، اپنے بچوں کے لیے مکتب میں علم کے دروازے کھولیں۔ یہ ہماری بہنیں، ارتداد اپنے سارے وسائل کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوا ہے، شیطان اپنے سارے وسائل کے ساتھ پر ان پر حملہ آور ہوا ہے۔ اپنی بہنوں کو اگر ارتداد کی فتنوں سے بچانا ہے، اپنے مسجد کے دروازے ان کے لیے کھولنے پڑیں گے، علم کے دروازے ان کے لیے کھولنے پڑیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی تعلیم کا الگ سے انتظام کیا، ہفتے میں ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو دیتے تھے۔ بچوں کے لیے مکتب میں تعلیم کے دروازے کھولنے پڑیں گے، نظم بنانا پڑے گا، کام بہت بڑا ہے، ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ اپنے منصب کی حساسیت کو سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے، اہل حدیث بنایا ہے، یہ آپ کا سب سے بڑا منصب ہے، اور جتنا بڑا منصب ہوتا ہے اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وتھ گریٹ پاور کمز گریٹ رسپانسبلٹیز، پاور جتنا بڑا ہوتا ہے رسپانسبلٹی بھی اتنی بڑی ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہماری ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔